السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سید عرفان اشرف اور میرے ساتھ میرے دوست اور ہمکار ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی امریکہ میں آئی اور متلی یہاں پہ ہماری ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں پہ امریکہ میں اس آنے والی تبدیلی کے اثرات جو ہیں، خاص کر پشتون علاقوں پر یا جو پیریفرل یا مارجنلائزڈ علاقے ہیں، ان پہ کیا ہو رہے ہیں۔ اور یہ نہیں بھولنا ہے آپ نے کہ ہمارے ہاں ایسے مثال کے طور پہ ریڈیو جو ہے نا سروسز تھیں، یا جیسے وائس آف امریکہ ہے، یا اس طرح آر ایف ای ہے جو ریڈیو فری لبرٹی ریڈیو ہے، تو ان کے بند ہو جانے سے بھی ہمارے اوپر کافی اثرات اس کے آ رہے ہیں۔ تو میں فیض اللہ جان صاحب آپ سے پوچھوں گا، چونکہ آپ کا کچھ کام بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پر جو ایک چینج آئی ہے، ایک تو جرنلزم کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہماری آوازیں اب کیسے پہنچیں گی ان جگہوں تک جس طرح پہلے ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ایشوز پہ بھی بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ اسکالرشپس جو ہے نا USIP کے بہت آتے تھے، ابھی ان ریجن پہ فوکس نہیں ہوگا، تو جنگ تو جاری رہے گی، لیکن جو فیسیلیٹی جنگ کے ساتھ امریکہ لایا تھا پہلے وہ نہیں رہیں گی۔ تو آپ اگر شروع کریں نشریاتی اداروں سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عرفان دیکھیں، یہ کئی حوالوں سے بڑی شاکنگ خبر ایون امریکہ کے اندر اور وائس آف امریکہ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی کافی ان ایکسپیکٹڈ خبر کہ اچانک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آرڈر کیا اور انہوں نے US ایجنسی فار گلوبل میڈیا، یہ وہ ادارہ ہے جو کہ وائس آف امریکہ کے 48 لینگویجز کہ نشریات جو ہے وہ ان کو چلاتے ہیں، انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا۔ اور صرف وہ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے پراگ چیک ریپبلک کے اندر جو RFE جو آپ نے شروع میں کہا، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو فری ایشیا، اور اسی طرح ریڈیو لبرٹی، ان سب کو آل آف اے سڈن آف ایئر کر دیا۔ اور جتنے ملازمین تھے اس میں کنٹریکچول، یعنی وہ کہ جو کانٹریکٹ پر تھے، ان کو تو سمرلی ڈسچارج کر دیا، اور جو فل ٹائم امپلائیز ہیں جو کہ تقریباً 1300 کے قریب ہیں، بلکہ 1300 سے زیادہ ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹیو لیو پر بھیج دیا۔ ایڈمنسٹریٹیو لیو جو ہے امریکن اس سسٹم میں یہ ہے کہ یہ لوگ وائس آف امریکہ کی بلڈنگ میں انٹر نہیں ہو سکتے، وائس آف امریکہ کی کوئی فیسلٹی استعمال نہیں کر سکتے، اور تنخواہ ان کو ملے گی۔ تو جس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے یعنی یہ ہوگا، خدشہ یہ ہے کہ شاید یہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ تو عرفان، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کی وہ ہسٹری بھی بتا دیں کہ وائس آف امریکہ کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، 1942 میں ہم کمیونیکیشن میں بھی یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہٹلر کا ایک انفارمیشن منسٹر تھا، جوزف گوبلز، اور کہتے ہیں کہ اس نے ریڈیو کا اتنا ایگریسو یوز کیا تھا کہ جس نے پبلک اوپینین کو کافی حد تک انفلوئنس کیا تھا، اور یہ ریئلائز کیا گیا باقی یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر کہ نیٹزیزم جو ہے، یا ہٹلر کا جو نفرت پر بیسڈ نظریہ ہے، اس کی ترویج میں ریڈیو نے بہت اہم رول پلے کیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امریکہ نے 1942 میں وائس آف امریکہ کے نام سے یہ ایک ادارہ قائم کر دیا، اور پلان یہی تھا کہ نیٹزی جو ہے ان کے پروپیگنڈا جو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ پھر بہرحال 2006 میں ڈیو ریڈیو پشتو کے وہ شروع کر دیا گیا، اور ایم بیسک اس کا یہ تھا کہ جو پاک افغان بارڈر ریجن ہے، جو کہ ہم کہیں گے جو پشتون لینڈ ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا ریڈیو سیٹ اپ ہو کہ جو صرف اور صرف ون وے انفارمیشن لوگوں کو نہ دے، بلکہ لوگوں کے وائسز جو ہیں وہ بھی ریڈیو نشریات کا حصہ بن جائے۔ کیونکہ عرفان، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تک فاٹا کو مرج نہیں کیا گیا تھا تو فاٹا کے اندر میڈیا کی کوئی اجازت نہیں تھی کسی کو۔
تو ہم اس حساب سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا اپنا ریڈیو سروس بھی اتنا ایفیکٹو نہیں تھا، وہاں پر اخبار وہاں پر تھے نہیں، لوکل ریڈیو کی اجازت نہیں تھی. تو 2006 میں جب ڈیوا ریڈیو شروع کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ مشال ریڈیو جو پراگ سے شروع کیا گیا، دیکھیں 300 ملین سے زیادہ لوگ وائس آف امریکہ کی نشریات سنتے تھے. اوورآل ایک بہت بڑی لسنرشپ اس کی بن گئی تھی. اور دیکھیں یہ آپ صرف پروپیگنڈا سے نہیں بنا سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے. تو یعنی مثال کے طور پر ریڈیو پاکستان بھی پروپیگنڈا، یہ سارے تبلیغات کر رہے ہیں، تبلیغ کا ہے پروپیگنڈا. بی بی سی اسٹیٹ فنڈڈ ریڈیو ہے وہ بھی. تو اسی لیے یہ پروپیگنڈا لفظ صرف وائس آف امریکہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا میرے خیال میں یہ ہمارے ریجن کے ساتھ یہ بھی ایک زیادتی تھی. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں ان کی ایک پالیسی جو مجھے ملی ہے انٹرویوز سے، ان کی تحقیق کے حوالے سے، کہ مشال ریڈیو اور ڈیوا ریڈیو کا ہمارے ریجن کے لیے جو پالیسی تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ ہائپر لوکل نیوز ہم دیں گے. ہائپر لوکل سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور گاؤں کی خبروں کو بھی یعنی مین بلیٹن کا زینت بنایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے عرفان، ہم بدقسمتی سے جس ریجن میں رہتے ہیں، بلوچستان، گلگت اور خیبر پختونخوا، پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے ہم ان کے لیے مارجنلائز علاقے ہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا لاہور، اسلام آباد اور کراچی بیسڈ ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ ساری جو ہے اگین امریکہ کی مسلط کردہ وارن ٹیرر ہے، لیکن جس میں سعودی عرب اور پاکستان ان سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ جنگ جاری ادھر ہے، بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے. تو یعنی خبریں جنریٹ یہاں سے ہوتی ہیں، لیکن ان خبروں کو پروسیس کیا جاتا ہے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے اندر، اور پھر ہمیں دوبارہ وہ خبریں وہ بھیجی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا دل چاہے تو ہمارا اوپینین لے لیتے ہیں کہ جی جو آپ کے علاقے میں ہوا، جو اتنے لوگ اس میں مر گئے، آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور ان کے جی میں نہ آئے تو ان کے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم والے اینالسٹ بہت سارے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر. اور ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے کئی اینالسٹوں کو جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ویو لینتھ پر ہے تو ان کو پشاور سے اٹھا کے اسلام آباد بیس بھی کر دیا. میں اس کی طرف ہم آئیں گے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا بڑا ٹاپک ہے. میرے 2 کراس کویسچنز ہیں. ایک کراس کویسچن یہ ہے، اور تصحیح کے لیے تاکہ جو دوست جو جرنلزم کر رہے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ چل جائے. آپ نے پروپیگنڈا کا لفظ یوز کیا. دیکھیے پروپیگنڈا تو تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تو عام استعمال ہوتا تھا، مطلب اس کے ساتھ کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں تھی جڑی. پروپیگیشن سے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جس طرح میڈیا کا استعمال ہوا ویسٹ میں، تو پروپیگنڈا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی چینج ہو گئے. تبلیغات، ہم ابھی بھی اردو میں اس کو تبلیغات کہتے ہیں، پروپیگنڈا وہی انگلش میں اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. میں یہ اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ وائس آف امریکہ یا RFE یہ پروپیگنڈا چینلز نہیں ہیں، تھوڑا سا اس میں ہمیں تصحیح کرنی چاہیے. پاکستان میں بھی پروپیگنڈا چینلز ہیں، یہ بھی تھے، ان میں فرق ہے تھوڑا سا. جو وہاں کا پروپیگنڈا چینل ہے باقاعدہ اس میں CIA کی انویسٹمنٹ ہے، ان میں باقاعدہ. اب وہ امریکہ کے اندر وائس آف امریکہ بند ہے، آپ امریکہ کے اندر نہیں سن سکتے. فرسٹ امینڈمنٹ رائٹس، ہاں ویسے وہ ایکسپلین کر دوں گا. ہاں آپ ایکسپلین کر لیں، لیکن جہاں تک مجھے تھا اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے. میں اس میں یہ تھا کہ آپ نہیں اس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس فرسٹ امینڈمنٹ رائٹس کے نیچے آپ پروپیگنڈا امریکنس کے خلاف نہیں یوز کر سکتے، باہر کر سکتے ہیں. اس طرف آ رہا ہوں. لیکن دیکھیں اگر آپ PTV کو دیکھیں، ریڈیو کو دیکھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے وہ بھی پروپیگنڈا ہے، لیکن دیکھیں ڈیوا یا وائس آف امریکہ یہ پاکستانی لوگوں کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تو نہیں آتے نا، اس لیے یہ زیادہ اگر یہاں پہ اس کے تبلیغات ہیں تو پروپیگنڈا زیادہ ہے. لیکن جو PTV ہے یا ریڈیو یہ تو پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے اور وہ
ارباب اختیار کو جو ہے نا اکاؤنٹیبل نہیں کراتے کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو چیز آپ شروع کر لیتے ہیں اس پہ ریاست کا بیانیہ یا ریاست کا پروپوگیشن ہمارے اگینسٹ کیسے ہو. یہ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس سے چھین لیں یہ. تو اس لیے یہ دونوں. لیکن اس کے ساتھ یہ میرا تھا, آپ اس کو پھر مزید وہ کریں. اس میں ایڈ کر دوں, میں ایک اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیز بتا رہا ہوں. اس سے ریلیٹڈ دوسری جو کراس کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں وائس آف امریکہ, آر ایف ای یا جو بھی سارے آؤٹ لیٹس تھے, ان کا زیادہ تر فوکس امریکن انٹرسٹ میں پر ہوتا تھا اس ریجن میں, جو ہونا بھی چاہیے. لیکن وہ انٹرسٹ کیا تھے؟ وار آن ٹیرر. ان چینلز کا یا ان ریڈیو اسٹیشنز کا ہمارے عام چیزوں سے اتنا تعلق نہیں تھا کہ جس پر واقع, مثال ایجوکیشن, مثال ڈیولپمنٹ, اربنائزیشن یا ایسی چیزیں جو ہماری روزمرہ سے تعلق رکھتی ہیں. جو چیز ان کو چاہیے تھی اس پہ فوکس. تو ہماری امیجنیشن بھی جیسے پورے علاقے وار آن ٹیرر کے لیے بنے ہیں. تو میرا اعتراض ان پہ ضرور تھا, اگرچہ میں آپ سے سب سے ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کراس کوشچنز ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ پروپیگنڈا چینل ڈفرینٹ لیول پہ تھے اور واقعی تھے. دوسرا ان کی ترجیح جو تھی وہ میری ترجیح نہیں تھی, وہ امریکہ کی ترجیح تھی. عرفان, اور امریکہ کا وار آن ٹیرر ختم ہو گیا ہے تو وہ ترجیح بھی ختم ہو گئی ہے, تو اس لیے ان کے جواز بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے. ہاں عرفان, دیکھیں وائس آف امریکہ جو ہے اور عارفی اس طرح یہ امریکہ کے جو ہے پبلک ڈپلومیسی کے ٹولز تھے. ٹھیک ہے نا. اور پبلک ڈپلومیسی یعنی وہ ڈپلومیسی کی جس میں ایک ملک یا ایک حکومت دوسرے ملک کے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے. ٹھیک ہے نا, ڈپلومیسی ہے. ہاں, وہ پبلک ڈپلومیسی یہ اس حوالے سے تھا. تو یہ جب 1942 میں جب شروع ہوا تو کچھ عرصے بعد آپ نے جو بات کی ایگزیکٹلی کہ دیکھیں امریکہ میں لاکھ ہم اعتراض کر دیں ایک حد تک ڈیموکریسی اسٹیبلشڈ ہے, اور یہ کارپوریشن کے رائج سے پہلے تو کافی حد اس سے بھی زیادہ تھی. تو یہ اعتراض کر دیا گیا کہ چونکہ یہ اسٹیٹ فنڈڈ ریڈیو ہے تو جو آپ نے کہا کہ فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے کنسٹیٹیوشن کا, اس کے مطابق امریکن گورنمنٹ ٹیکس پیئر کے منی سے یعنی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے اپنے لوگوں کو پروپیگنڈا نہیں کر سکتی. تو اس لیے, اور یہ بل کانگریس میں جس نے پیش کیا تھا نا, اسمتھ منڈ اس کانگریس مین کا نام تھا. تو یہ ایکٹ جب پاس ہوا تو اس کو اسمتھ منڈ ایکٹ نام دے دیا گیا. اور اس کو امریکہ کے اندر یعنی ہم بین نہیں لفظ استعمال کر سکتے, لیکن یہ کہ وائس آف امریکہ امریکہ کے اندر سنا نہیں جا سکتا تھا. یہ صرف اور صرف آؤٹر ورلڈ کے لیے, اور کولڈ وار کے دوران اسپیسیفکلی انہوں نے کمیونزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگین وہ پروپیگنڈا. لیکن یہ کہ 2013 کے اندر چونکہ جب انٹرنیٹ آ گیا اور 2013 تک بہت ٹیکنالوجیکل چینجز ہو گئی, تو یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ امریکہ کے اندر لوگ بیٹھ کے وائس آف امریکہ کے ٹرانسمیشن کو ایکسیس نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس قانون کی موجودگی بھی وہ عجیب تھی. تو میں صرف یہ انفارمیشن اس میں وہ ایجنڈا تو وہ نہیں تھا نا, اپنے لوگ نہیں تھے تو سننا ایک علیحدہ بات کہ ایجنڈا نہیں, ان کے ٹرانسمیشن کبھی بھی امریکن پبلک کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں. دوسری میں ایک بات کر دوں کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر انہوں نے ایجوکیشن اور باقی چیزوں پر فوکس نہیں, صرف وارا ٹیرر نہیں. اگر ڈیوا اور مشال کے ٹرانسمیشن آپ کبھی یعنی ابھی بھی شاید آرکائیوز موجود ہوں, تو میں نے جو آپ کو کہا نا کہ ہائپر لوکل چیزوں پر دیکھیں, اس میں باقاعدہ وہ ہمارے یہاں پر منڈی جو لگتی ہے سبزی اور فروٹ کی, اس کی بھی ڈیلی بالکل اپڈیٹ اس میں. اچھا, پولیو ویکسینیشن کا ایک بہت بڑا کیمپین ان کا تھا. ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا ایک کیمپین تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وار آن ٹیرر کا, وہ کہتا ہوں کہ وہ نیوز اور کمنٹری کے کانٹیکس میں بے شک فوکس اس پر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شروع کر دیا گیا تھا اس حوالے سے کہ وار آن ٹیرر جو ہے یہ اس کے ساتھ چلنے والی ایک چیز. اور دیکھیں, مجھے ویسے شروع میں جب یہ لانچ ہوا تھا مجھے ویسے ایک خدشہ تھا کہ یہ پروجیکٹ کے طور پر یہ کر رہے ہیں. لیکن عرفان, ایک اور آسپیکٹ کو ہم نہ بھول جائیں. دو
پر جو ہم نے بات کرنی، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پشتون لینڈ کے اندر بہت بڑا انفارمیشن ویکیوم میں اسی طرف آ رہا تھا، پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جو میں نے آپ کو کہا کہ لوکل لوگوں کی آوازیں، دیکھیں آپ کبھی ریڈیو پاکستان اور یا پی ٹی وی پر اور یا پرائیویٹ ٹیلی ویژن پر کسی تیرا کے رہنے والے، باجوڑ کے رہنے والے یا محمد کے رہنے والے کسی عام آدمی کی آواز آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں. دیوا اور مشال پہ آپ سنتے تھے. ہاں اسی طرح. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انٹریکٹیو رکھا تھا. انٹریکٹیو اس سینس میں کہ آپ ڈیوا کے کسی شو میں اگر آپ یہاں پر پروگرام سن رہے ہیں تو آپ ٹول فری کال کر سکتے تھے. ٹول فری سے مراد یہ کہ بغیر پیسوں کے آپ پہ اس کا خرچہ نہیں آتا تھا. آپ کال کر کے اپنی رائے اس میں دے سکتے تھے، آپ سوال پوچھ سکتے تھے. دیکھیں انٹریکٹیو ریڈیو آپ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی اور باقیوں پر نہیں کر سکتے. ایک یہ بات. دوسری بات جو وہ ہے بڑی خطرناک کہ ابھی جو ویکیوم بن گیا، ابھی اس ویکیوم کو فل کون کریں گے؟ تو مین اسٹریم میڈیا کے اندر میں اور آپ ہم اکثر اس پر بات کرتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا نے تو اتنا کمپرومائز کر لیا ہے ریاست کے ساتھ، ہماری مین اسٹریم میڈیا نے. اور دیکھیں اس میں یہ بھی نہیں کہ انڈر پریشر، کیونکہ میں ابھی اس چیز پر یقین نہیں کرتا کہ ہمارے میڈیا نے انڈر پریشر ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں. اسٹیٹ کے اور ان کے انٹرسٹ ہمارے خلاف کامن ہے. اس لیے آج آپ ڈان اخبار اٹھاتے ہیں، آپ نیوز اخبار اٹھاتے ہیں، آپ جنگ اخبار اٹھاتے ہیں، اور خبر کے اوپر رپورٹرز کے نام الگ الگ ہوں گے، لیکن خبر کی ورڈنگز جو ہے ورڈنگز وہ بھی ایک، خاص کر وار آن ٹیرر پر نہیں. اور خبریں تو ادھر سے نکلتی نہیں ہے نا، یہی خبریں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی خبر ہے جو کہ ایک ہی واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کی گئی ہے. ہاں تو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں عرفان آپ اپنی بات یاد رکھیں، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈیوا یا مشال جو ہے یہ کوئی ٹاپ کلاس وہ جرنلزم وہ کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ جس طرح الٹرنیٹیو میڈیا کے لٹریچر کو مثال کے طور پر میں جب اسٹڈی کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ہر جگہ الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. اور وہ مثال دیتے تھے اگین ایران کی، کہ ایران کے اندر فارن نشریات جو ہیں وہ بند ہے. تو CNN وہ تو الٹرنیٹیو نہیں ہے، وہ تو مین اسٹریم میڈیا ہے نا. لیکن ایران کے اندر آپ اس کو الٹرنیٹیو میڈیا کہیں گے، کیونکہ یہ جو اوپینین دیتا ہے آپ کو الٹرنیٹیو ٹو دا مین اسٹریم اوپینین. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارے لیے ڈیوا ریڈیو، ہمارے لیے مشال ریڈیو، یہ ہمارے لیے الٹرنیٹیو میڈیاز تھے. الٹرنیٹیو میڈیاز یہ کہ ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس پر تو، اور ہمارے علاقوں میں جو کچھ ہوا اس پر تو مین اسٹریم میڈیا کا اور ریاست کا اس کی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، پی ٹی ایم کی کوئی خبر، پشتون تحفظ موومنٹ کی کوئی خبر آپ پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں دیکھتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کے موومنٹس کو بہت زیادہ فائدہ تھا اسی وائس آف امریکہ سے اور ریڈیو فری یورپ سے. اب اگر یہ بھی بند ہو گئے مثال کے طور پر، تو دیکھیں ہمارے تو مارجنائزڈ علاقوں کی آواز بند کر دی گئی. آپ سے تو میں ایگری کرتا ہوں اس پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ VOA اور اس طرح مثال مشال، اس پہ کافی اٹیکس بھی ہوئیں. یعنی مشال کا تو آفس بھی اسلام آباد میں آپ دیکھیں سیل کیا ہے، ان کو تھریٹس تھیں. انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھیں وہ VOA کو بھی مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کرتی تھیں. پشاور میں بھی آفیسز نہیں ہیں، تو یہ تو ٹارگٹ پہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ریاست کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں وہ عوام دوست چیزیں ہوتی ہیں. یہی تھی نہیں، وہ ساری آپ کی بات کاٹتا ہوں کہ دیکھیں ڈیوا کا کرسپونڈنٹ میں نام اس کا بول رہا ہوں، محمد ایجنسی سے، ان کو مارا نہیں کیا؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو ہاں عاطف مکرم خان، ہاں
تو مکرم عاطف کو تو مارا اس گیا. کی جرنلزم کے لیے اس کو مارا گیا تھا. سلالہ پہ جو اٹیک ہوا تھا 2011 میں, ہاں. تو اس پہ جو اس نے رپورٹنگ کی تھی, اس کے بعد اس کو تھریٹس تھیں بالکل. اور اس کے بعد اس کو مارا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اوور آل جنرل تھریٹس تھیں ان کو. کافی دفعہ میں نے ان کے ساتھ جو شرکت کی تو مجھے بتایا گیا کہ آپ تھوڑا سا گزارا کریں کیونکہ ہمیں تھریٹس ہیں, ہمیں بند نہ کر لیں. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ جو مارجنلائز لوگوں کو آواز دیں گے, ہماری ریاست, آپ کو اس سے نہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کس کے خلاف ہے. اگر ہماری ریاست خلاف ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مارجنلائز لوگوں کے لیے یہ چیز تھی, اس لیے ریاست اس کو ختم کر رہی ہے. تو وہ تھریٹس تو میں مانتا ہوں, لیکن ہمارے اور میرے اور آپ کا ایک اور ریلیشن بھی ان اداروں کے ساتھ تھا, اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. دیکھیں ہم 9-10 جرنلزم ڈپارٹمنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں, 33-34 یونیورسٹیز ہیں یہاں پر. اب اس میں 9-10 ڈپارٹمنٹس میں اگر آپ 200-300 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے نا, آپ کتنے مطلب 1000 کے قریب جرنلسٹ فارغ کرتے ہیں یا 500 کرتے ہیں پر ایئر. اب وہ کہاں جائیں گے, خاص کر پشتو جرنلزم. اردو بھی ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا اس کو انگلش بھی, لیکن پشتو جرنلزم کے لیے یہی مین جو ہے نا, اور اس کی وجہ سے پشتو لینگویج میں جو چینجز آئے, پشتو لینگویج جو فراخ ہوئی, وسعت آئی, یہ 2 ایسے لاسز ہیں کہ جس پہ میری خواہش ہے کہ آپ تھوڑا بولیں ضرور. ہمارے اسٹوڈنٹس سے لے کر ان کے لیے ایک مارکیٹ تھی, اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیبر کی مارکیٹ نہیں تھی, انٹلیکچوئل لیبر جس کو ہم کہتے ہیں, آرگینک انٹلیکچوئل لیبر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری لینگویج کی بھی مارکیٹ تھی جو بھی بند ہو گئی. تو آپ اس پہ ویسے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ عرفان, یہ دیکھیں, میں شروع میں میرا یہ خیال تھا, میں نے جو کہا کہ 2 آسپیکٹ پر بات کریں, تو ایک اس میں یہ تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں عرفان, میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے, اگر ہم بیٹھ کے وہ گن بھی سکتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کے ڈیوا ریڈیو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہمارے کتنے گریجویٹس ہیں, اور وہ گریجویٹ سارے کے سارے وہ ہیں کہ ہمارے پشتون لینڈ کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے, کیونکہ جرنلزم میں یہاں پر تو ہم جیسے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں نا. اسی طرح پھر مشال ریڈیو کے ساتھ جتنے ایسوسیٹڈ تھے. اچھا, اگر راؤنڈ فگر مثال کے طور پر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ یہ ٹوٹل 70 ہے, چونکہ 70 سے زیادہ ہیں, یہ 70, تو یہ 70 انڈیویجولز نہیں ہے, یہ 70 فیملیز ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ 70 فیملیز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مثال کے طور پر باقی کلچر کی طرح ہمارے کلچر میں بھی جو فلانتھرپی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائس آف امریکہ میں ہر کام کرنے والے صرف اپنی فیملی کو نہیں, بلکہ وہ اپنے گاؤں اور اپنے محلے کے بہت سارے لوگوں کی بہت ہیلپ کیا کرتے تھے. بالکل اسی طرح بہت سارے. ایک یہ فیکٹر. دوسرا یہ کہ دیکھیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے سورس آف انسپریشن وائس آف امریکہ, BBC اور یہ RFE, ان میں کام کرنا, کیونکہ وہ جب جرنلزم میں مثال کے طور پر آتے تھے تو اگین وہ انہی نشریات سے انسپائر ہو کے آتے تھے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی خیال سے اس سبجیکٹ میں آتے تھے کہ یہاں سے فارغ ہو کے اس میں یہ بھی چانسز ہیں کہ آپ ان جیسے آرگنائزیشنز میں کام کریں گے. ایک یہ اکنامک آسپیکٹ تھا. دوسرا آپ نے کہا زبان کا, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں عرفان, BBC سے یہ عمر میں کم تھے ڈیوا ریڈیو اور وہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ لینگویج کے حوالے سے BBC سے بھی زیادہ خدمات ان کے تھے. بالکل, کیونکہ اگین وہی جو پشتو کا ہمارے لیے مسئلہ پیدا کیا گیا ہے کہ پشتو میں ویسے ڈائلیکٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن 2 میں جو تقسیم کی جاتی ہے کہ افغانستان میں بولی جانے والی پشتو اور ہمارے ہاں بولی جانے والی پشتو, تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ پھر آ جاتا ہے. تو BBC پر تاثر یہ ہے کہ اس پر زیادہ تر غلبہ جو ہے وہ افغانستان کے ہمارے پشتون بھائیوں کا ہے, تو وہ جو ووکیبلری استعمال کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر لوگوں کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل. ڈیوا ریڈیو اور مشال نے یہ کام ویسے کیا تھا کہ یہاں پر لوگ جو پشتو بولتے ہیں, جو یوسف زائی
ڈائلیکٹ ہو یا کوئی بھی ڈائلیکٹ، انہوں نے اس کو اسٹینڈرڈ لینگویج اپنے نشریات کے لیے بنا لیا تھا. تو جس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے لیے ان کے نشریات انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوا، اور اس کی وجہ سے عرفان، میں، آپ اور ہمارے جیسے اور کئی لوگ وہ ان کے ریگولر کمنٹیٹرز بن گئے. تو ہمارے لیے اس پہ کمنٹری کرنا تھوڑا آسان اس لیے تھا کہ پشتو کا یعنی وہ تھا کہ جو پشتو ہم یہاں پر ایوری ڈے لائف میں بولتے ہیں وہی پشتو وہاں پر بولنا ہوتا تھا. تو اور جس کی وجہ سے دیکھیں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور تو میں دیکھتا ہوں کہ پشتو کے بہت سارے الفاظ اسی طرح جو کہ سسٹم کی وجہ سے ہم کھو چکے تھے، ہم نے دوبارہ ان کو ری گین کیا. ایگزیکٹلی. اور بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا لگا. اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں نے تو اسے اپنے ایوری ڈے گفتگو کا حصہ بھی بنا دیا، کانشیسلی بنا دیا ہے. اور اب میں سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پر جب میرا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا تو پشتو کے یہ الفاظ میں استعمال نہیں کرتا تھا اپنے ایوری ڈے لینگویج یوز میں، لیکن ابھی کانشیسلی اور ابھی تو عادت بھی بن گئی ہے. اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، پھر ہم اس کا اور بھی وہ جو ویکیوم کا وہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف بعد میں جائیں گے. لیکن ایک علمی سا سوال ہے اس سے جڑا ہوا، اور وہ علمی سوال یہ ہے کہ اس سے دیکھیں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ افغانستان ابھی تک ٹرائبل اس لیے بھی رہا کہ ان کا کوئی مشترکہ اخبار نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن اس طرح نہیں ہے، یا میڈیا کے جو ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے میں ٹائم اینڈ اسپیس کو مینٹین رکھ سکے، کمپریس کر لے. امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، لیکن آپ جب امریکہ سے گزرتے ہیں ہر ریاست سے، یعنی ہر ریاست کے ٹاؤن میں ایک جیسے لگتے ہیں سارے. ایک ٹاؤن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ سمجھیں کہ شاید یہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سارے کارپوریشنز ہوتے ہیں. مثال وال مارٹ ہو گیا، شنکس ہو گیا، ہیلڈی ہو گیا، میکڈونلڈ ہو گیا، بارنز اینڈ نوبلز ہو گئے. ہر جو ہے نا ٹاؤن کے سینٹر میں آپ کو یہ ملیں گے، امریکہ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے. اور اس کی وجہ سے ایک امیجنیشن بھی کلیکٹیو بن جاتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ امریکہ ہی. ایگزیکٹلی. تو جو کلچر ہے، میڈیشن جو ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے ارد گرد، مارکیٹ کے ارد گرد، جو لوگوں کو قریب لاتی ہے، تو اس بنیاد پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان چینلز نے ہمیں اس لیول پہ تو کچھ نہیں دیا، کیونکہ یہ صرف چینلز تھے، مطلب ان کا اتنی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی. لیکن افغانستان اور پاکستان میں اگر دیکھیں تو ہماری لینگویج کے ذریعے یہ کامنلٹی ڈیولپ کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. کہ میں کوئٹہ کے جو دوست ہیں ان کی پشتو جو ہے نا ڈیوا پہ یا وائس آف امریکہ پہ پڑھ لیتا یا سن لیتا یا تو اسی طریقے سے جو ہے نا افغانستان سے مجھے بڑا ویریشن انڈرسٹینڈ ہونے لگا. یعنی وزیرستان کے لوگ کس طرح پشتو بولتے ہیں، کندھار کے لوگ کس طرح پشتو بولتے ہیں، کابل کے پشتون کس طرح پشتو بولتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ امریکہ کے وہ انٹرسٹ کیا تھے، لیکن ہم تو وہ دیکھتے ہیں نا جو ہمیں فائدے اس کے نظر آ رہے تھے، نقصان ہمیں نظر کوئی نہیں آیا. اچھا ہاں، لیکن شاید ان کا جو بھی ہو، دیکھیں نا اس نے ہمارے انٹیگریشن میں بھی ویسے بڑا رول پلے کیا ہے. جو آپ نے بلوچستان کی بات کر لی نا، تو مثال کے طور پر جب ہم ان ریڈیو چینلز پر بلوچستان سے پشتونوں کی آواز نہیں سنتے تھے تو ہمارے امیجنیشن میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ پشتون لینڈ وہاں تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ جن کا آنا جانا ہوتا تھا، جو لوگ کافی حد تک پڑھے لکھے تھے، میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گا، تو ان کو تو پتہ تھا کہ وہاں پر پشتون آبادی ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے پشتون امیجنیٹیولی اور فزیکلی تو تھے، وہ بالکل کٹ آف تھے بلوچستان کے پشتونوں سے، بالکل. ہاں، وہ امیجنیشن تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا امیجنیشن، اسی طرح افغانستان سے بھی ہم کٹ آف تھے. تو ڈیوا اور مشال نے یہ کیا تھا نا، مثال کے طور پر کئی دفعہ پروگرام میں ایسا ہوا کہ ایک شو کے اندر مثال کے طور پر مجھے بھی انہوں نے کمنٹیٹر رکھا ہوا ہے، بلوچستان سے بھی ایک پشتون کو کمنٹیٹر کے طور پر رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں. بالکل. تو دیکھیں وہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. ایک ذاتی قصہ سناؤں آپ کو؟ نہیں، وہ ایک میں آپ کو ہمارا مشترکہ قصہ کہ یہاں پشاور میں عرفان
وہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو جرگہ ہو رہا تھا یہاں پر، اور جس میں ریاست نے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ چار پانچ لوگوں کو مارا بھی تھا. تو ہم 3 دن ریگولر ادھر گئے تھے نا. تو یعنی میری کوشش ہوتی تھی کہ بلوچستان کے جو کیمپس ہیں وہاں تو جائیں، وہاں پر ہم جائیں، ان سے ملیں. تو دیکھیں میں بلوچستان کے، میرے خیال میں جوب کا وہ ایک کیمپ تھا، اس کیمپ میں میں گیا ہوں. تو ان سے بیٹھ کے میں نے باتیں کی. اس میں ایک بزرگ تھے، میری آواز سے اس نے مجھے کہا کہ تو ڈیوا کے کارن کے. بالکل بالکل یاد ہے مجھے. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ڈیوا پہ باتیں کرتا ہوں وہ کسی شو میں. تو مجھے کہتے کہ میں ریگولرلی سنتا ہوں تمہیں. کتنے لوگوں نے آپ کو، مجھے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں تھوڑا سا اسی طرح میں بتاتا ہوں آپ کو. ایسا تھا کہ میں باہر جا رہا تھا، تو میں دوستوں کے لیے گفٹس لینے گیا، جو ہے نا قصہ خوانی، یہ جو ہے نا چادر وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں تو قصہ خوانی میں. وہاں پر جس دکان سے میں لے رہا تھا چیزیں، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ مالک تھا لیکن وہ بیٹے اس کی دکان کر رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ڈیوا پہ آتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں اس پہ. تو اس نے کہا آپ کا نام فلاں ہے؟ میں نے کہا ہاں. پتہ ہے اس نے مجھے آگے کیا کہا کہ آپ شاید کوہاٹ کے ہیں. میں نے کہا آپ کو یہ سب چیزیں کیسے پتہ؟ اس نے کہا وہ تو مجھے ڈیوا سے پتہ چل گیا، آپ اکثر آتے ہیں، نام بتا دیتے ہیں، مثال بتا دیں کہ آپ کا، لیکن آپ کا لہجہ جو ہے وہ خٹک اور اس وہ والا ہے، نارتھ اس کا ہے نا، ساؤتھ کا ہے. تو مجھے لگا کہ کوہاٹ سے نیچے وہ جو ریجن ہے وہاں پر مکس. میں نے کہا دیکھیں کتنی چیزیں ایک چینل کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلی. یعنی میں اس کے امیجنیشن پہ تھا، میرے پوری آئیڈینٹی اس کے. عرفان دیکھیں وہ تو یہ ڈیوا اور مشال یہ ایک قسم سے کمیونٹی ریڈیوز بن گئے تھے. میں کمیونٹی اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھے اپروچ کرتے تھے کہ ذرا ان کو کہیں کہ اس ایشو پر بات کر لیں. آپ کو بھی لوگ کہتے تھے نا. ہم پھر آگے سے جو ہے وہ دوستوں کو بتا دیتے تھے کہ اس پہ، ہاں، کہ اس چیز پر. لیکن اس سے اور ایک بات ہے جو تھوڑی سی میں مذاق میں کر رہا ہوں، لیکن بات بڑی خطرناک ہے. اب ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ چلیں وہ جو باہر ہیں وہ تو وہاں ہیں، ان کو تو نیشنلٹیز مل گئی ہوں گی یا جو بھی ان کا ہے وہ کچھ اور کر لیں گے. لیکن جو یہاں ایک بڑا وسیع نیٹ ورک تھا نیوز گیدرنگ کا، یعنی خبریں اکٹھی کرنے کا، کتنے جرنلسٹ ہیں کراچی سے لے کر بونیر اور بولان اور پتہ نہیں کہاں پر ان کے لوگ تھے. اب وہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو کیا وہ اب ان کے لیے کام کریں گے؟ مطلب یہ کہ جس طریقے سے یہ خلا پر ہو رہا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل. تو ڈیوا کی جگہ تو یہ ابھی ڈیجیٹل چینلز کھول رہے ہیں یہ ہمارے ادارے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے 2-3 حوالوں سے پریشان ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس لیے بھی اس جذبے کے ساتھ جرنلزم ڈپارٹمنٹ آتے تھے کہ انہوں نے بھی وائس آف امریکہ میں اور BBC اور ان جگہوں پہ کام کرنا ہے. ایک تو وہ ختم. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھیں شروع میں ہم نے کہا کہ صحافت میں یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ آتے ہیں نا پیٹ پالنے کے لیے. تو بھائی ابھی تک تو ہم کہتے تھے کہ یہ پشتون قوم کی زبان بولتے تھے. تو ابھی مثال کے طور پر ادارہ تبدیل ہو جائے تو یہ پشتون قوم کے خلاف زبان بولیں گے. بالکل بالکل اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں ویسے نا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ٹرمپ کو کیا ہوا. میں آپ کو یعنی اس چیز پر ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ دیکھیں یہ دنیا کے لیے ایک خطرہ ہم پیدا کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں اگر میڈیا کا فوکس اس ریجن سے، انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس اس ریجن سے ختم ہو جائے تو پھر اس ریجن کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور اس کی خبر باہر دنیا کو نہیں ہوگی. میں آپ کو اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر بتانے والا ہوں. خوف کے مارے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا. جو چیز امریکہ میں ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ امریکہ میں رکتی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر کونے میں اب جو ورکر کی ضلالت شروع ہوگی. بالکل. کیونکہ جو اپنے آپ کو منبع یا بیکن سمجھتا تھا، ایک روشنائی کا مینار سمجھتا تھا، فری ورلڈ کا کہتے تھے، آزاد دنیا کا سرخیل ہے، اگر وہاں پر
لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج میں جا رہا ہوں نوکری کل ملے گی نہیں ملے گی. ان کو کہتے ہیں آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ آفس بھی نہ آئیں, 1 ہفتے 2 تنخواہ دے دیں گے, اس کے بعد پکے جاب والے بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی جابس ختم ہو رہی ہیں. تو جو انسٹرومنٹ بنایا گیا ہتھوڑے کے طور پہ ورکر کے سر پہ مارنے کے لیے, وہ امریکہ پہ رکے گا نہیں. یہ آپ کے جرنلسٹ کے لیے جو ہے نا, جرنلسٹوں تک محدود نہیں ہے. ہر جگہ ورکر کی جو حالت ہوگی, پتہ ہے پھر یہ کیا کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں جو محکمے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. جو ہے نا کابل میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو طالبان کو شکست نہیں دے سکا تو ہم کیسے دے سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جو دنیا میں ہو رہا ہے تو ہم دنیا سے سپریٹ تو نہیں ہیں. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ چیز نہ جرنلسٹ سے شروع ہوئی تھی نہ اس پہ ختم ہوگی, نہ یہ پشتون سے شروع ہوئی تھی نہ ختم ہوگی, لیکن ہم زیادہ افیکٹ ہوں گے. اور میرے خیال میں اس کے لیے جو ہے نا ایک سوچ ضروری ہے. بالکل اس پر پروگرام کرتے تو ناظرین, ہم نے کچھ اسپیکٹس تو بیان کیے جو امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے میڈیا اور خاص کر پشتو زبان میں جو میڈیا تھا امریکہ کا, ہم نے مشال کی بات کی, ہم نے ڈیوا یعنی وائس آف امریکہ ان کی بات کی, اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو مسئلے شروع ہوئے ہیں یا ختم نہیں ہوں گے, اور خاص کر مارجنلائز قومیں جو ہیں ان کے لیے آگے جو ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ان کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اس پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.